بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وادی کلاش میں عورتوں کو زنا کی اجازت کیوں دی جاتی ہے اور کیسے کلاشی لڑکی اپنی مرضی سے کسی بھی شخص سے زنا کر سکتی ہے؟ ایسا راز جسے سن کر آپ بھی وادی کلاش کے لیے نکل جائیں گے۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے اور یہاں رہنے والی لڑکیوں کے رنگ دنگ دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ میں ہمیشہ سے خود کو بڑی سی چادر میں چھپا کر رکھنے کی عادی تھی اور یہ لوگ باریک لباس میں، انتہائی نیم آریاں لباس میں ہر جگہ پر آ جاتی تھی۔ گھر میں بھی سب کے سامنے اسی لباس میں بلبوس رہتی تھی، انہیں شرم تک نہیں آتی تھی، مگر میں انہیں دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ اس دن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میرے ماموں کی بیٹی نور ایک انتہائی ماڈرن لباس لے کر میرے پاس آئی۔ وہ لباس دیکھ کر میں ہک دھک رہ گئی۔ وہ خود بھی ایسا لباس پہنتی تھی، مگر میں ایسے کپڑے پہننے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی آستینیں تو سرے سے غائب تھی اور گلا بھی ضرورت سے زیادہ کھلا تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی اور جب اسے میں نے یہ کپڑے پہننے سے انکار کیا تو وہ زور زور سے ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ تم بہت سیدھی سادی ہو، تم میں آج کل کی لڑکیوں کی طرح بالکل بھی تیزی ترازی نہیں ہے، بھلا اگر تم یہ سب نہیں کرو گی تو لڑکی تمہاری طرف متوجہ کیسے ہوں گے؟ اس کی بات سن کے میرا منہ کھلے کا کھلے رہ گیا تھا۔ میں نے بھلا کسی لڑکے کو اپنی جانب کیوں متوجہ کرنا تھا؟ یہی بات میں نے اس سے پوچھی تو وہ اپنا سر پیٹ کے رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ فی الحال جو میں کہہ رہی ہوں ویسا تم کرو، یہ سب میں تمہیں بعد میں سمجھاؤں گی۔ پھر میں نے جب وہ لباس پہن کر آئینے میں خود کو دیکھا تو میں نے شرما کر نظریں جھکا لی تھی۔ میں اپنے وجود کو دوپٹے سے چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے دوپٹہ لے کر دور پھینک دیا، مجھے ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ تم تو بالکل قیامت لگ رہی ہو، اور پھر وہ مجھے زبردستی لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آ گئی تھی۔ لوگوں کی عجیب ہوس بھری نظریں مجھے اپنے وجود کی آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی۔ میں آج تک ایسے حلیے میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، جبکہ وہ بہت پر اعتماد تھی اور گردن اکڑائی چل رہی تھی۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آ گئی۔ وہاں پر دو لڑکے پہلے سے موجود تھے۔ جب وہ مجھے لے کر ان کے سامنے بیٹھی تو وہ لڑکے مجھے ایک نظر میں بھی پسند نہیں آئے تھے۔ وہ بھی مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا تو بہت زیادہ ہی چچورا تھا، جو مجھے نہایت گندی نظروں سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا اور ساتھ میری کزن سے بھی چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ وہ سب کی موجودگی میں اس کے جسم کے مختلف حصوں کو چھو رہا تھا۔ میری کزن نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے اور عنقریب اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر ان سب کے باوجود بھی مجھے یہ سب پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں شرمندہ سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ تبھی وہ دوسرا لڑکا میری کزن سے میرے بارے میں پوچھنے لگا تو نور نے میرا اس کے ساتھ تفصیلی تعارف کروایا۔ نور مجھے اس لڑکے کے پاس چھوڑ کر ایک طرف قطار میں بنے ہوئے کمروں کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گیا تھا کہ وہ اس کمرے میں کیا کرنے گئی تھی۔ میں حیرت زدہ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تبھی وہ لڑکا بغور مجھے میرے تاثرات نوٹ کر رہا تھا اور جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں نظریں جھکا کر رہ گئی۔ وہ زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑا، پھر کہنے لگا کہ آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ آپ نور کی کزن ہے، آپ اس سے بہت مختلف ہیں، آپ بہت زیادہ سیدھی سادی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی اور ہی دنیا کی باسی ہیں جو کہ غلطی سے یہاں پر آ گئی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو رہی تھی۔ وہ کس قدر بے تکلفی سے مجھ سے بات کر رہا تھا، جیسے میں نہ جانے کب سے اسے جانتی ہوں۔ اس کی نظریں بھی مجھے گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر ان میں ہوس نہیں تھی، جبکہ باقی آس پاس کے لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے صاف بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نظروں ہی نظروں سے مجھے کھائے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں نور کے ساتھ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلوں گی اور ایسے کپڑے تو بالکل بھی نہیں پہنوں گی۔ کافی دیر کے بعد جب نور میرے پاس آئی تو اس کا چہرہ سرخی کی شدت سے ٹمٹما رہا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر لے آئی۔ راستے میں ہی میری ماموں سے ملاقات ہو گئی تھی۔ ماموں نے مجھے بالکل نارمل انداز میں دیکھا تھا، جیسے میں نے کوئی نیا کام کیا ہی نہیں، جبکہ میں گھبرا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ فوراً سے یہ لباس میں نے تبدیل کیا تھا۔ مجھے بار بار لوگوں کی نظریں اپنے وجود پر گری ہوئی یاد آ رہی تھی اور میں ہلکا ہلکا کپ کپا رہی تھی۔ مجھے نور پر سخت غصہ آ رہا تھا کہ وہ مجھے ساتھ کیوں لے کر گئی۔ وہ سب ایسے کپڑے پہنتی تھی کیونکہ ان کا بچپن ہی سے ایسا ماحول تھا، مگر میرے لیے یہ سب کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد نور دوبارہ سے مجھے ایسے کپڑے پہننے کے لیے اکسانے لگی تھی۔ میں نے مامی کے سامنے سختی سے اسے ٹھوک دیا تو ایک پل کو اس کا منہ بن گیا اور پھر مجھے کہنے لگی کیا تم ہر وقت مایوس بن کر پھرتی رہو؟
اب تو میری ممانعت بھی مجھے میرے حولیے پر ٹوکنے لگی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ مجھے بھی زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے۔ جس طرح سے باقی لڑکیاں وہاں پر رہتی ہیں مجھے بھی اس طرح سے رہنا چاہیے۔ ان لوگوں کا ماحول مجھے بہت ہی زیادہ حیران کر رہا تھا۔ تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ابو ان لوگوں کو پسند کیوں نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ کلا ڈولا ماحول ابو کی طبیعت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ تبھی تو مجھے یہاں پر آنے نہیں دیتے تھے، مگر اب مجبوری میں یہاں پر آ گئی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں، میں سب سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں گی، میں کیسے جان چھڑاؤں گی۔ جتنا میں سوچنے جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی، اور ان میل کزن کی بے تکلفی بھی مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کرتی تھی، اور ہر وقت خالہ کے اور باقی رشتہ داروں کے لڑکے بھی یہاں پر گھسے رہتے تھے، اور لڑکیاں بھی آزادانہ ان کے ساتھ میل جول رکھتی تھی۔ کبھی کبھی میں ان لوگوں کو آپس میں اس قدر بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھتی تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ اور اس دن بارش ہو رہی تھی، آسمان پر بجلی کی گرج چمک تھی، اور اس طوفانی موسم میں مجھے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ میں اپنی امی کے ساتھ لیٹ کر سو جاتی تھی، مگر آج میں اکیلی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں نور کے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ اکیلے سونا میرے لیے ممکن نہیں تھا، مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی میں اپنی جگہ سے اٹھی اور دوڑتے دوڑتے نور کے کمرے میں آ گئی۔ نور کے کمرے سے ہلکی ہلکی ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ نور اس وقت کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا اور طوفان کی آواز سن کر میں سوتے ہوئی جاگ اٹھی تھی، اور خوف کے عالم میں ہی میں کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور ہوئی تھی، ورنہ اس وقت تو میں آدھی نیند پوری کر چکی ہوتی۔ جب میں نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، کمرے کی لائٹ بھی آن تھی۔ جیسے میں کمرے میں داخل ہوئی تو آگے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ سامنے ہی جب میں نے آنکھ کھولی تو گھر میں نے اسلامی ماحول دیکھا تھا۔ امی ابو نماز روزے کی پابندی کرتے تھے، اور بچپن سے ہی مجھے مکمل لباس پہن کر حجاب لینے کی عادت ڈال دی گئی تھی، جس کی وجہ سے میں ہر وقت دوپٹے میں مقید رہتی تھی۔ جوں میں بڑی ہوتی گئی تو میری امی مجھے شرم و حیا پر درس دینے لگی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کے لیے حیا اور عزت ہے۔ میں اپنے دودیال میں جاتی تھی، جب چاچیوں اور پھوپھیوں سے ملتی تو وہ بھی امی جیسے ہی خیالات کی مالک تھی، جبکہ ننیال میں امی مجھے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ وہ جب بھی جاتی تھی مجھے گھر میں چھوڑ کر جاتی تھی۔ میں اکثر امی کے ساتھ جانے کی ضد کرتی تو ابو مجھے پیار سے بہلا لیا کرتے تھے۔ جوں میں بڑی ہو گئی میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا گیا کہ آخر امی ابو مجھے ننیال میں کیوں نہیں جانے دیتے۔ جب سکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تو لڑکیاں اپنے نانی اور ماموں کے گھر جانے کی باتیں کرتی تھی، جبکہ امی مجھے ہمیشہ اس بات سے ٹال دیا کرتی تھی اور وہ اکیلے ہی جایا کرتی تھی۔ نانی کے گھر جانے کی میری حسرت ہی رہ گئی تھی۔ اس وقت میں 10ویں کلاس میں تھی، جب ایک دن میں نے امی کے ساتھ نانی کے گھر جانے کی ضد کی تو انہوں نے مجھے غصے سے جھڑک دیا اور کہنے لگی کہ جب تمہارا باپ یہ سب پسند نہیں کرتا تو تم مجھے تنگ مت کیا کرو، تمہیں جو بات کرنی اپنے باپ سے کرو، میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پھر شام کو جب ابو گھر آئے تو میں نے ان کے سامنے یہ ضد رکھی۔ اب کی بار ابو نے مجھے غصے سے ڈانٹ دیا کہ اب تم بڑی ہو رہی ہو اور تمہیں میں وہاں پر جانے نہیں دے سکتا۔ ابو کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ آخر وہاں پر ایسا کیا تھا جو میں وہاں پر نہیں جا سکتی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، اور نہ ہی کبھی ننیال والے ہمارے گھر میں آتے تھے۔ اور ایک دن میں کالج میں سے گھر آئی تو تبھی میں نے گھر میں اپنی مامیوں اور ان کی بیٹیوں کو دیکھا۔ انہیں دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کے کھلا رہ گیا تھا۔ وہ امی سے بالکل مختلف تھی، اور انہوں نے انتہائی واحیات قسم کے لباس پہن رکھے تھے جن سے ان کا جسم نمایاں نظر آ رہا تھا۔ ان کے سامنے امی شرمندہ سے بیٹھی تھی۔ جب میں ان سے ملی تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ابو میرا ان لوگوں میں گلنا ملنا آنا جانا کیوں پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ آزاد خیال تھے۔ جب انہوں نے مجھے یوں برقعے میں اور ڈھیلے ڈالے کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو وہ میرا مذاق اڑانے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم کون سے زمانے میں رہتی ہو، تم اس قدر خوبصورت ہو اور تمہیں تو اپنی خوبصورتی کو کیش کروانا چاہیے، مگر تمہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے تم کسی اور کی ہی دنیا کی باسی ہو۔ ان کی باتیں سن کر مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ 2 دن تک وہ یہاں پر رہیں اور 2 دن تک وہ یہی مجھے احساس دلاتی رہیں کہ میرا لباس اور انداز بہت ہی زیادہ عجیب ہے اور میں دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف ہوں۔
ये सब सुनकर मैं शर्मिंदा होती रही और जब उनके जाने के बाद मैंने उनकी बातों का अम्मी से जिक्र किया तो अम्मी मुझे बहला कर कहने लगी कि वो गलत कहती हैं। इंसान के लिए सबसे ज्यादा अहमियत उसके लिए शर्म और हया ही रखती है। तुम इनकी बातों को दिल पे मत लो। और फिर मैं उनकी बातों को भूल बाल गई थी। मजीद 1 साल के बाद अम्मी अबू का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। मेरी तो सारी दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके आगे फरियाद करूं। और फिर मामू लोग मुझे अपने साथ अपने घर ले आए थे क्योंकि अब मैं अकेली नहीं रह सकती थी। वहां पर जाते हुए मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। उन लोगों के घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खुला डुला था और वो अपनी बीवियों, अपनी बेटियों को बिल्कुल भी किसी बात पर नहीं टोकते थे। उनके घर में लड़कों का भी आज़ादाना आना जाना था। लड़के सरेआम लड़कियों के हाथ पकड़ते, उनके कंधे पर हाथ मारते और आज़ादाना घूमने के लिए चले जाते थे। जबकि इनकी माएँ इस सब से आंखें बंद करके बैठी थी। वो तो मुझे भी गाय बगाए कहती कि मुझे भी जिंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए, मुझे अपने आप में ही गुम होकर नहीं रहना चाहिए। मैं मामू लोगों के घर के आसाइशात देखकर हैरान रह गई थी। दोनों मामू की नौकरियां कुछ खास नहीं थी और उनकी मामूली तनख्वाहें थी, मगर घर बहुत ही ज़्यादा शानदार था और घर में हर चीज़ मौजूद थी जिसे देखकर मैं हैरान होती थी कि इतनी मामूली सी तनख्वाह में ये सब लेना आसान काम नहीं है। मैं अक्सर सोचने लगती थी कहीं मामू कोई 2 नंबर काम तो नहीं कर रहे, मगर फिर मैं अपनी सोच को ये कहकर झटक देती, मुझे किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। मामू लोग न जाने किस कदर मेहनत से ये काम कर रहे होंगे। मगर नूर का और बाकी लड़कियों के रंग ढंग देखकर मैं हैरान ज़दा रह जाती थी। अक्सर रात गए तक वो घर वापस आती थी और कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं था, जबकि मैं इसको इंतहाई नफरत की निगाह से देखती थी। फिर जब नूर भी मुझे 2 से 3 बार लड़कों से मिलवाने के लिए लेकर गई, वहां पर जाकर जब खुद किसी न किसी लड़के को लेकर कमरे में गायब हो जाती तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर वो इस कमरे में क्या कर रही थी। क्या उसके माँ बाप को पता था वो क्या गुल खिला रही हैं? मगर मैं इसके बारे में ये बात नहीं कर सकती थी। मैं उनके घर में रह के उन पे इस तरह का इल्ज़ाम कैसे लगा सकती थी? मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग मेरे बारे में गलत सोचें, मुझे बुरा भला कहें। जब मैं इस दिन रात के वक्त नूर के कमरे में आई तो ये देखकर मैं सांस लेना भूल गई थी, क्योंकि इस वक्त कमरे में हमारी खाला का बेटा मौजूद था और वो दोनों इस वक्त बरहाना हालत में थे और जो कुछ वो कर रहे थे उसे देखकर मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई थी। वो दोनों निहायत फहाश हरकत कर रहे थे। तभी उन दोनों की नज़रें मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर नूर सटपटा गई थी। वो मुझे अपनी आंखों के सामने देखकर शर्मिंदा हो गई थी। उसने जल्दी से खुद को चादर में छुपा लिया था, जबकि मेरी खाला का बेटा मुझे देखकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उससे पहले कि मैं कमरे से बाहर निकलती उसने मुझे दबोच लिया, मुझे बेड पर ले आया और नूर के सामने ही मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। इतनी जिल्लत पर मेरे हवस मेरा साथ छोड़ने लगे थे। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। तभी नूर मेरी मदद को आगे बढ़ी और उसे कहने लगी कि अभी इसे इन चीज़ों के बारे में कोई इल्म नहीं है, तुम उसे जाने दो, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। मैं हूं ना यहाँ पर, उसे जाने दो। मगर वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो कहने लगा कि इसका ढका छुपा रूप, उसका ये हुस्न मुझे पागल कर रहा है। जब तक मैं उसे हासिल ना कर लूँ मुझे चैन नहीं आएगा और तुम इस वक्त पीछे हट जाओ वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। मगर नूर उसे मुसलसल पीछे हटने की कोशिश में मसरूफ थी। तभी मैंने भी उसे ज़ोरदार तरीके से धक्का दिया और भागते हुए इस कमरे से बाहर निकल आई। अब अपने कमरे में आने के बाद मैंने दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया था। कितनी देर तक मैं हवास बाख्ता हो रही, जो कुछ मैंने देखा था और फिर जो कुछ मेरे साथ हो चुका था, इसके बाद मैं खुद को जिल्लत की गहराइयों में उतरता हुआ महसूस कर रही थी। मैं अब फूट फूट कर रो पड़ी कि मैं किस मुसीबत में मुब्तला हो गई थी। ये लोग इंतहाई घटिया थे और यहाँ पर रहना मज़ीद ख़तरे से खाली नहीं था और ये सब कुछ सब लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। वो अपनी बेटियों पर आंखें बंद करके एतबार करते थे और उन्हें क्या पता था कि उनकी पीठ पीछे उनकी गैर मौजूदगी में क्या काम सर अंजाम दे रही हैं। अगले दिन जब मैं उठी तो ममानी मेरा रोया चेहरा देखकर हैरान रह गई और फिर मैंने रोते हुए सारी बात बताई तो उन्होंने इस पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था और नॉर्मल अंदाज में वो मुझसे मेरे नाश्ते के बारे में पूछने लगी तो मैं हैरत ज़दा से उनके चेहरे की तरफ देखती रह गई। और अब अक्सर ही वो कज़न घर में आते जाते, मुझे छेड़ता और बहाने बहाने से मुझे हाथ लगाता,
یہ دیکھ کر مجھے سخت تاؤ آتا تھا اور میں جس کو بھی یہ بات بتاتی کوئی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ ان سب لوگوں کے لیے بالکل نارمل بات تھی اور میں یہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ گھر کی کنواری بیٹیوں کے ساتھ وہ غیر لڑکوں کو اس طرح کی حرکتیں کیسے برداشت کر رہی تھی۔ اور پھر جب ایک دن اس نے میرے ساتھ دوبارہ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ میں نے ماموں سے یہاں سے جانے کی بات کی تو ماموں مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ گھر چھوڑ کر تم کہاں جاؤ گی؟ اگر تمہارا اپنا گھر ہوتا تو بات سمجھ میں بھی آتی، مگر وہ تو کرائے کا مکان تھا اور مالک مکان نے تو وہ لوگوں کو مکان کرائے پر دے دیا ہے، اب تم کہاں جاؤں گی؟ تبھی میں نے ماموں سے کہا کہ میں ہاسٹل میں جانا چاہتی ہوں۔ ماموں کا منہ کھلے کا کلر آ گیا، وہ کہنے لگے اپنا گھر ہوتے ہوئے تمہیں ہاسٹل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اب میں اس ماحول میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میری ممانیہ اور میری کزن میری دل جوئی کی کوشش کرتی اور ممانی میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ وہ بات بات پر مجھے یہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہی میری زندگی کو لطف اٹھانے کے دن ہے اور مجھے زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے جس طرح سے ان کی بیٹیاں کر رہی ہیں، اور میں حیرت زدہ سے انہیں دیکھتی رہتی کہ آخر وہ کس قسم کی ماں ہے جنہیں اپنی بیٹیوں کی عزت کی پرواہ نہیں ہے اور یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ اور پھر ایک دن مجھے سب کا جواب مل گیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں برداشت کر رہی تھی، کیونکہ نور اور باقی کزنز جب لڑکوں سے ملتی تھی تو وہ ان سے ڈھیروں پیسے لے کر گھر واپس آتی تھی، جس کی وجہ سے یہ شان و شوکت قائم تھی، جبکہ ماموں اور مامیاں اپنی بیٹیوں کو کسی معاملے میں روک ٹوک نہیں کرتی تھی۔ اگر وہ انہیں روکتی تو پھر گھر میں یہ پیسے آنا بند ہو جاتے، اور وہ لوگ پیسوں کے لالچ میں اس حد تک اندھے ہو گئے تھے کہ انہیں اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اس سب کے لیے اب وہ مجھے بھی استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ میری مانگ ان کی بیٹیوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ میں ان سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ لوگ ان سے زیادہ میرے ساتھ کی خواہش کرنے لگے تھے۔ جب بھی ممانی مجھے اس کام کے لیے اکسانے لگتی تھی، اب جب مجھے اپنی عزت خطرے میں پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تو میں نے اپنے چند جوڑے کپڑوں کے بیگ میں رکھے اور پھر ہاسٹل میں آ گئی تھی۔ میرے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے جن کی مدد سے میں 1-2 ماہ تک گزارا کر سکتی تھی، مگر اب اپنی مزید تعلیم جاری رکھنے کے لیے اور اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجھے مزید پیسوں کی ضرورت تھی۔ تبھی پھر میں نے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ صبح کے ٹائم میں یونیورسٹی میں جاتی تھی اور شام کو میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، جس سے میرا اچھے سے گزارا ہونے لگا تھا۔ ہاسٹل میں آنے کے بعد بھی ماموں اور ان کی بیٹیوں نے مجھے اپنے گھر واپس جانے کے لیے کہنا شروع کر دیا، مگر میں دوبارہ کسی کی باتوں میں بھی نہیں آئی تھی۔ یونیورسٹی میں میرے کئی کزن نے میرا پیچھا کیا، وہ مجھے تنگ کرتے اور مجھے تنہائی میں ملنے کے لیے اکساتے۔ میں تو ان کی شکل بھی گوارا دیکھنا نہیں کرتی تھی۔ میں یہاں پر بہت مشقت بھری زندگی گزار رہی تھی، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے نزدیک عزت کے ساتھ جینا ہر ایک چیز سے بڑھ کے تھا۔ میرے نزدیک ایسے روپے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جو انسان کو اپنی عزت بیچ کر حاصل کرنا پڑے۔ یہ میری محنت اور سچی لگن ہی تھی کہ میرا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا رہا تھا اور پھر مجھے اسی یونیورسٹی میں ہی جاب مل گئی تھی۔ کچھ ٹائم ہی میں نے اپنا ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ لے لیا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کا مان رکھا تھا اور برائی کا ماحول دستیاب ہونے کے باوجود بھی خود کو برائی سے دور رکھا تھا۔ میں پھر کبھی اپنے ماموں لوگوں کی طرف نہیں گئی تھی اور نہ ہی کبھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دن اخبار دیکھ کر میں چونک گئی تھی، جس میں نور کی اور باقی کزنز کی تصویریں تھی اور ان کے گھر میں چھاپا پڑا تھا جہاں پر وہ لڑکوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ اب وہ ماموں لوگوں کی تصویروں کے ساتھ اخبار میں پوری کہانی چھپی ہوئی تھی اور سارے لوگ ان پر تھو تھو کر رہے تھے کہ وہ اپنی ہی بیٹیوں کو ناجائز کام کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ جب یہ سب کچھ میں نے دیکھا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ بے شک برائی کا انت برا ہوتا ہے۔ پیسے کی لالچ میں انسان اندھا ہو کر اچھائی برائی کا فرق بھول جاتا ہے، اور جب انسان کو ہوش آتا ہے تب اس کی رسی کھینچ دی جاتی ہے، مگر پھر سوائے پچھتاوے کے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں آتا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔